الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق اللہ۔ یہ سورہ عبسہ کا ہے، نام اس کا عبس عین بے سین سے نہیں، اور شان نزول اس کا تمام مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قریش کے بڑے بڑے سردار جمع تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ قریش کے سردار جمع تھے رسول اللہ کی مجلس میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ابتدائی دور کی بات ہے، اس لیے کہ ابتدائی دور میں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، اس کے بعد دشمنیاں بڑھ گئی، نہیں ملتے تھے۔ ابتدائی دور کی بات ہے کہ یہ لوگ مجلس میں آگے بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت ایک صحابی آئے، عبداللہ ابن مکتوم، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کی پھوپھی کے لڑکے، یہ نابینا تھے۔ یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آتے ہی کہنے لگے، ظاہر نابینا تھے، ان کو معلوم نہیں کیا ہو رہا، کیا گفتگو ہو رہی۔ ایک دم کہنے لگے، یا رسول اللہ، جو اللہ نے علم آپ کو دیا ہے وہ مجھے سکھا دیجیے اور ہدایت کی کوئی بات بتا دیجیے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کسی آیت کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیسے ادا کی جائے گی، کیسے پڑھی جائے گی۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، آداب مجلس کے خلاف معلوم ہوئی کہ ایک شخص ابھی آیا ہے اور میں گفتگو میں مصروف ہوں قریش کے سرداروں کے ساتھ، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایمان لے آئے، اور یہ پوچھ رہے ہیں اور اصرار کر رہے ہیں کہ ابھی بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بسا، اس نے منہ بسورا، تیوری چڑھائی، منہ بگاڑا، ناگواری محسوس کرائی چہرے کو، وتولا، اور رخ پھیر دیا۔ بات تو یہ کہیں جا رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن صیغہ غائب تھا۔ اس نے منہ بسورا، اس نے رخ پھیرا، راست بات نہیں کی جا رہی رسول اللہ سے، اور یہ ان کی تکریم اور عزت کی بات ہے، بجائے اس کے کہ تم نے منہ بسیرا اور تم نے رخ پھیرا، یہ کہنے کے بجائے یہ کہا جا رہا ہے اس نے رخ پھیرا، اس نے ایسا کیا۔ آگے جا کے صیغہ بدل گیا، انجا العامہ کے ایک نابینا شخص تمہارے پاس آیا، اس کے پاس آیا تو اس نے یہ کیا، یہ کیا۔ اب اگر آگے بھی صیغہ غائب نہ ہوتا تو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، سامنے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، راز خطاب ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو راز خطاب کر کے کہا اللہ نے، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، تمہیں کیا خبر کہ وہ اس لیے تمہارے پاس آیا ہو
کہ تزکیہ حاصل کریں، مسلمان بنیں، پاک باز بنیں، اس لیے آیا ہو تمہارے پاس. او یذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرے اور نصیحت اس کو فائدہ پہنچائے. یہاں خطاب کا صیغہ ہوگی، براہ راست خطاب ہوگی. تو یہ بھی تکریم ہے اور وہ بھی تکریم ہے، یہ بھی عزت افزائی ہے، وہ بھی عزت افزائی. لہجہ یہ بھی عزت کا ہے، وہ بھی عزت. اما من استغنا، رہا وہ لوگ جو بالکل بے نیاز ہیں، کبر میں مبتلا ہیں، اس قرآن کو نہ سننا چاہتے ہیں اور نہ اس دین کو سمجھنا چاہتے ہیں. فانت لہو تصدیٰ، ان کی طرف آپ متوجہ ہیں. جو لوگ سننا نہیں چاہتے اور بے نیاز ہیں اس قرآن سے، آپ ان کی طرف متوجہ ہیں. وما علیک الا یزکیٰ، حالانکہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ وہ دین کو مان لیں. یہ ذمہ داری رسول کی نہیں ہے، صرف پہنچا دینا ہے. قرآن پہنچا دینا آپ کا کام ہے. یہ تو ذمہ داری نہیں آپ پر ڈالی گئی کہ وہ ایمان لے ہی آئے. واما من جاءک یسعی، جو آپ کے پاس آ رہا ہے دوڑتا ہوا، تلاش میں آ رہا ہے آپ کے، وہ یخشیٰ، اور خدا سے ڈر بھی رہا ہے. خدا سے ڈرنے والا بھی، خوف خدا بھی اسے دل میں ہے. فانت عنہ تلہیٰ، تو آپ اس کی طرف سے پہلے سے ہی برت رہے، رخ بدل رہے ہیں. بات اصل میں یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مصروف تھے عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ بڑے سرداروں سے، اور یہ مسلمان تھے. عبداللہ بن مکتوم مسلمان ہو چکے تھے. تو یہ تو کسی وقت بھی آ سکتے تھے، مسئلہ پوچھ سکتے تھے. لیکن اس وقت چونکہ سرداروں سے بات ہو رہی تھی اور ان کے دین سمجھایا جا رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی تھی کہ قریش کے یہ سردار اگر سمجھ گئے تو ان کے اثرات بہت ہیں، بہت سے لوگ سمجھ جائیں گے ان کے ذریعے سے. اس لالچ میں، اس خواہش میں رسول اللہ لگے رہے ان کی طرف، اور ان کا اس وقت آنا اور یہ پوچھنا آپ کو زیادہ اچھا نہیں لگا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ دیکھیے کس کے اثرات کیا ہوں گے، کون کتنا بڑا ہے، کون سردار ہے. یہ سوچنے کی بات نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو تیری طرف، آپ کی طرف دین کی تلاش میں آیا ہے وہ قیمتی. یہ وقت وہ تھا کہ سرداران قریش کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاس تو ہر وقت یہ نوجوان لوگ اور غریب لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہم بڑے سردار کیسے آ کے بیٹھے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ ان کے لیے الگ وقت رکھ دیں اور ہمیں وقت دیں تو ہم آ کے بیٹھیں. ہو سکتا ہے آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی، تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج انہیں ذلیل سمجھ رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں، کل جب ایمان لے آئیں گے یہ لوگ بھائی بھائی ہو جائیں گے. تو آپ نے سوچا ہی تھا کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ یہاں آپ نے یہ سوچا. اس طرح ایک اور موقع پر آپ نے سوچا تھا کہ ایسا کر لوں، کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ آئی، وہ الفاظ سنانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ قیمتی لوگ وہ ہیں جو ایمان لا کر آپ کے ساتھ ہو لیے، چاہے وہ سوسائٹی میں کمزور لوگ ہوں، غریب لوگ ہوں، اپاہج ہوں، معذور ہوں، لیکن جو ایمان لے آئے ہیں وہ قیمتی ایمان ہے. یہ ان کی سرداری یا ان کی دولت یا جائیداد یہ قیمتی چیز نہیں ہے. یہ آیت ہے غالباً وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور ہرگز
ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ ہٹانا، ان کو دور نہ کرنا جو صبح شام آپ پر ایمان لا کر صبح شام اللہ کو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یریدون وجہہ، اور ان کی مراد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان کا حساب آپ پر نہیں ہے اور آپ کا حساب ان پر نہیں۔ فتطردہم، اگر ان غریبوں کو، ناداروں کو جو ایمان لے آئے ہیں، ان کو آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مجلس سے ہٹایا، فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں کو سمجھیں۔ بہت سخت تنبیہ کی۔ اسی طرح سورہ کہف میں بھی اسی موقع کی آیت ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ قیمتی وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس جائیدادیں ہیں، دولت ہے، سرداری ہے، بلکہ قیمتی وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر آپ کے رفقا میں شامل ہو گئے، آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے، اس لیے ان کو جدا نہ کریں آپ سے۔ اصل قیمتی چیزیں، قیمتی لوگ وہی ہیں آپ کے۔ دیکھیے ایک اور سناتا ہوں اسی طرح کی بات۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو، یہ آیت نمبر ہے 28 سورہ کہف، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ، ان ناداروں غریبوں کے ساتھ، ان مسلمانوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی نگاہیں نہ ہٹائیں، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کے جاہ و جمال کو دیکھ کر ان کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے اور اس کو قیمتی سمجھنے لگیں۔ یہی قیمتی ہیں جو ایمان میں ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور وہ سرداران قریش جن کے قلوب ہماری یاد سے غافل ہیں، ان کا کہنا نہ ماننا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ان خواہشات کی پیروی کی ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، اور ان کا کام، ان کا معاملہ حد سے گزر چکا۔ یہاں سورہ عبسہ میں عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے، وہ ایسے وقت تشریف لے آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچنا یہ تھا کہ اس وقت ان سرداران قریش سے بات ہو رہی ہے، اگر یہ سمجھ گئے بات کو تو ان کے اثرات ہوں گے لوگوں پر، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کریں گی، اور اس میں در حقیقت تنبیہ تھی ان کفار کو بھی۔ چنانچہ آگے آیت ہے، کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ سب غلط ہے، یہ قرآن یاد دہانی تذکرہ ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جس کا جی چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ فی صحف مکرمہ، یہ ان صحیفوں میں ہے جو بڑی تعظیم والے، عزت والے ہیں۔
مرفوع بہت اونچی جگہ پہ، لوح محفوظ کے صحیفے، مطہرات بہت پاکیزہ، بےعیدی سفرا، اور یہ ہاتھوں میں ہیں ان کے جو اس کی کتابت کر رہے ہیں فرشتے، کرام بررہ، بڑی عزت والے ہیں وہ، بہت نیک ہیں، اچھی شخصیتوں کے معنی۔ قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہے اس انسان پر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے۔ یہاں قرآن کی یہ جو تعریف کی گئی ہے اور بہت اونچا کلام بتایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن ان سرداران قریش کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بہت اونچی چیز ہے، یہ محتاج ہے۔ تو ڈانٹ پڑائی گئی ہے سرداران قریش کو کہ تم اپنے مرتبے کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم بہت اونچے ہیں، تم اونچے نہیں ہو، تم محتاج ہو اس قرآن کے، قرآن تمہارا محتاج نہیں ہے۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں تمہارا یہ عمل غلط ہے، یہ یاد دہانی ہے قرآن۔ فمن شاء ذکرہ، یہ نازل ہو چکا ہے، جس کا دل چاہے نصیحت حاصل کرے۔ فی صحف مکرمہ، بڑی صحیفوں میں ہیں، بڑی عزت والے صحیفے ہیں، مرفوعہ، بہت اونچے ہیں، بہت پاکیزہ ہیں، اور ان کاتبین کے ہاتھوں میں ہیں جو فرشتے ہیں، وہ بہت عزت والے ہیں، بڑی اونچی شخصیتیں ہیں ان کی، اور بررہ، بہت نیک ہیں، نیک اخلاق والے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، قتل کر دیا گیا انسان، ناس ہو گیا اس انسان کا جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم کس بوتے پر اور کس بل پر اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم پیدا کیسے ہوئے۔ اپنی پیدائش کو اگر یاد کر لو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم کیا ہو۔ اب یہ کل انشاءاللہ